السلام علیکم۔ بھارت میں ایک عورت کے ساتھ قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ ہوا جس میں تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ کچھ ایسا کیا، وہاں کے کھڑے ہو کر دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ایک پولیس والی عورت کو مسلمانوں سے بہت نفرت تھی۔ یہ عورت مسلمانوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان کو گرفتار کرنا ہو تو وہ پولیس والی عورت گھر جا کر 3-4 بار ہاتھ دھویا کرتی تھی۔ یہ مسلمانوں کو اچھوت سمجھا کرتی تھی۔ اس کے والدین بھی اس کو مسلمانوں سے دور رہنے کو بولا، لیکن اس کے دل میں بے انتہا مسلمانوں سے نفرت بھری ہوئی تھی اور کوئی انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ جو خوشی غم اللہ تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں لکھ دی ہو، اسے وہ پریشانی سے ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ پریشانی بھی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اسی کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی ہے۔ ایسا ہی اس ہندو پولیس والی کے ساتھ ہوا، جسے دیکھنے والوں کو حیران اور پریشان کر دیا۔ یہ واقعہ ضلع راجستھان میں پیش آیا۔ وہ عورت وہاں کی پولیس والی تھی۔ اس عورت کا شوہر بھارت میں ایک بزنس مین تھا۔ وہ آدمی مسالوں کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ لے آئی۔ وہ آدمی پاک دامن، اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ عورت اس اللہ والے کو دیکھ کر بھی بے انتہائی متاثر ہوئی۔ اس شخص نے اس عورت کو قرآن پاک کا ایک ٹکڑا دیا۔ وہ آدمی نے اس عورت کو کہا، کبھی تمہیں کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ان الفاظوں کو پانی پر پڑھ کر دم کر دینا۔ یہ پولیس والی عورت اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں گالیاں سنانے لگی۔ عورت نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹکڑے کو اپنی الماری میں رکھ دیا۔ پھر اللہ والے وہاں سے چلے گئے۔ اس عورت نے اس ٹکڑے کو ایک دن نکالا اور اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ سوچنے لگی کہ میں اسے آزماتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس آدمی کی باتوں میں کتنا دم ہے۔ لہٰذا اس عورت نے اس آیات کو انٹرنیٹ کی مدد سے سیکھ ہی لیا۔ ایک دن اس عورت نے وہ آیات ترجمہ کے ساتھ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کس قدر عمدہ کلام ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو یقین ہو گیا کہ اس صورت میں کوئی جادو ہے۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ اپنے بچے کی حالت کو وہ دیکھ کر تڑپنے لگی۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، پورا زہر بچے کے جسم میں داخل ہو گیا، لہٰذا تمہارے بچے کی بچانے کی امید نہیں ہے۔ ہم تمہارے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تمہارا یہ بچہ کچھ ہی گھنٹوں کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ایک دن ایک طرف اس کا شوہر بتوں کے آگے مدد مانگ رہا تھا، اس کے آگے سجدہ کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ یہ عورت اسے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ جب اسے یاد آیا کہ وہ آدمی نے ایک آیات دی تھی جو کہ اسے پڑھ کر مریض پر دم کرنا تھا اور کہا تھا کہ ہر بیماری میں یہ دم کرنا شفا ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی طرف لانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پولیس والی کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کرنی تھی۔ جب اس عورت نے اس آیات کو پڑھ کر سانپ کو کاٹے ہوئے جگہ پر دم کیا تو دم کرتے ہی اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایسا کھڑا ہو گیا کہ کوئی سانپ نہ اسے کاٹا ہی نہ ہو۔ اب اس عورت کا شوہر یہ سب معاملہ دیکھ کر اس عورت کے سامنے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر، ہمارے بچے کو
ٹھیک نہ کر سکے اور کہنے لگا تمہیں کون سا ایسا عمل کیا جو بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں، ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو دور کرتی ہے۔ وہ سورت میں نے سیکھا اور اسے پڑھ کر بچے پر دم کیا اور وہ پانی اسے پلایا اور ہمارا بچہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اس پر غصہ ہو گیا۔ غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس کے شوہر کو مسلمانوں سے بھی زیادہ نفرت تھی۔ یہ سب سن کر اپنی بیوی سے اس کو نفرت ہو گئی اور کہنے لگا اگر تمہارے منہ سے میں نے پھر یہ پڑھتا ہوا سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس عورت کو اس سورت کا معجزہ دیکھ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس طرح سے مدد کی۔ یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب اس کا شوہر پریشانی کی وجہ سے ٹہلتا ہوا گارڈن میں گیا، جب وہاں وہی زہریلا سانپ آ گیا جو اس کے بچے کو کاٹا تھا اور ماں کی یقین کے ساتھ سورت کو دم کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہوا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا وہ سانپ اب اس آدمی کو کاٹ لیا اور وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ عورت نے پولیس کی نوکری کو خیر و آباد کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ پھر وہ عورت اپنے شوہر کا کاروبار سنبھالنے لگی۔ کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اندر اس کا کاروبار ادھر کا ادھر ہو گیا، سارا کاروبار برباد ہو گیا۔ نوبت فاقے تک آ پہنچی۔ پھر وہ عورت انتہائی پریشان ہونے لگی اور دل میں سوچنے لگی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائے اور میرے مال میں برکت آ جائے۔ اب اس عورت نے دن رات اس سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سورہ کی تلاوت کرتے بیٹھتی۔ اسے اس سورت پر یقین تھا کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ دوستو، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، ان پر اپنے خزانوں کے موقع کھول دیتا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کا دوست آ رہا ہے جو امریکہ میں اس کا پارٹنر تھا۔ اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا آپ فکر مت کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ پھر اس آدمی نے اس عورت کا کاروبار اچھے سے سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات پہلے کی طرح ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت اس سورت کی تلاوت کر رہی تھی، اس آیات کو پڑھ رہی تھی، اتنے میں اس کے شوہر کا دوست آ گیا اور کہنے لگا آپ یہ منتر ہمیشہ پڑھتی رہتی ہو۔ اس عورت نے کہا یہ منتر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی ایک سورت ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ کس طرح سے یہ سورت دم کرنے سے اس کا بیٹا ٹھیک ہوا۔ اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا کیا تم اس سورت کو پڑھتے ہوئے مسلمان کیوں نہیں بن جاتی؟ یہ قرآن مجید کی سورت میں اتنی برکت ہے کہ پورے قرآن مجید میں کتنی عافیت ہوگی۔ چنانچہ وہ عورت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، یعنی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس آدمی نے قرآن شریف کو سرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے قرآن پاک کو بہت سرچ کیا اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ بہت عجیب عجیب معجزے پیش آئے۔ پھر وہ 2 مسلمانوں نے مل کر شادی کر لی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، وہ سورت جو عورت پڑھا کرتی تھی وہ سورت ہے قرآن شریف کی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ دوستو، سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے بیچ میں 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرما اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اب